عورت کے لیے زیادہ اہم کون ہوتا ہے، شوہر یا بچے؟ عورت کی وہ غلطیاں جو گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ عورت ایک محبت کی خاطر دوسری محبت کی چھاؤں کے درخت کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کرتی چلی جاتی ہے، اور اس ٹہنی کو کاٹ ڈالتی ہے کہ اسے خود پتہ نہیں چلتا، اور جب تک اسے ہوش آتا ہے یا پتہ چلتا ہے یا سمجھ آتی ہے تو وہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ہم عورتوں کو جو ہم بالکل اس چیز میں توازن نہیں برقرار رکھ پاتی، ان کے لیے آج کا ٹاپک بہت ضروری ہے۔ آج کا ٹاپک بالکل مس کے نہیں کرے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ ان بہنوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں جو بہت اندھیرے میں ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں میری بہنیں، میرے بہن بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں رکھے اور سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلے، اور سب کے لیے خیر و برکت رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی خاص ٹاپک ہے ان عورتوں کے لیے جو اپنے ہی اندر خود ہی زندگی کو اپنے ہاتھوں اپنی ہی زندگی کو مشکل کرتی چلی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، ساتھ آج ہم اپنی روٹین شروع کرنے لگے، کام وام کرنے لگے۔ میری بیٹی آئی ہوئی تھی اور اس کی طبیعت صحیح نہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو بینڈیج لگی ہوئی، اس کی اسٹیچز آئے ابھی تک اسٹیچز کھلے نہیں، آپ لوگ سب پوچھ رہے تھے۔ تو الحمدللہ شکر الحمدللہ ماشاءاللہ اس کی طبیعت کافی بہتر ہے، مطلب پین وغیرہ کافی کم ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس کے اسٹیچز وغیرہ بھی کھلے نہیں ہیں، تو ابھی وہ تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو ساتھ میں بنانے لگی تھی چکن والے رائس، کیونکہ کافی دن ہو گئے رائس نہیں بنے ہمارے گھر میں۔ تو ہمارے گھر میں تو آپ لوگوں کو پتہ سب کی جو ہے نا طبیعتیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بے چینیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اگر انہیں رائس نہ ملے۔ تو میں نے کہا چلو آج بنا لیتی ہوں، کیونکہ میرے بیٹے نے 10 بجے کھانا کھانے آنا ہے، عبداللہ نے، تو پھر ٹائم سے بنا لوں گی کیونکہ گیس بہت تنگ کرتی ہے۔ تو آج کا جو اس کے ساتھ ایک اور چیز، اگر جو مجھے جہاں سے دیکھ رہا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اپنی بہن کو بہت زیادہ دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ اور بات کرتے ہیں جی، ایک عورت کے لیے اس کے شوہر جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا اس کے بچے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ اچھا پہلے میں ایک چیز بتا دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے نا شوہر کے اپنے حقوق رکھے ہیں، بچوں کے اپنے حقوق رکھے ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ ایک عورت کے نزدیک، ایک ماں کے نزدیک، ایک بیوی کے نزدیک اس کے شوہر کا بھی اس کے فرائض ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اپنے شوہر کے فرائض بھی پورے کرنے ہیں، اس نے اپنے بچوں کے فرائض بھی پورے کرنے ہیں۔ اس کا مطلب ماں باپ کا تو ہوتا ہی، لیکن میں آج صرف بات کر رہی ہوں ایک ماں کی یا ایک بیوی کی۔ تو دونوں کے لیے دونوں کو محبت بھی دونوں سے ہوتی ہے، اور شوہر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور شوہر کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے مجازی خدا کا وہ دیا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیوی کو اس کے شوہر کے لیے کرتے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آخر کوئی تو بات ہوگی نا جو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے یہ بات کہی، یہی بات اللہ تعالیٰ نے کسی اور اس کے لیے کیوں نہیں کی؟ تو ہم عورتیں جو ہوتی نا، میرے ساتھ بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ تو جو تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتی ہیں یا جن کو بھی تھوڑا سا بھی جنہوں نے زندگی دیکھی وہ اس بات سے ضرور اگری کریں گی کہ جو ہم عورتیں ہوتی ہیں نا، ہم اکثر اپنے شوہروں کی جو ویلیو ہے یا ان کی جو اہمیت ہے اس کو اگنور کر جاتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے آگے نا اپنے ہسبینڈ کو سیکنڈ پہ لے جاتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو نا اتنی ویلیو نہیں دے پاتی، اتنی اہمیت نہیں دے پاتی جتنی زیادہ اہمیت ہم اپنے بچوں کو دیتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نا اپنا سب کچھ مان لیتی ہیں، ہم کہتی ہیں ہماری زندگی، ہمارا سب کچھ جو ہے نا ہمارے بچے ہیں، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہمارے بچے ہیں۔ جیسے ہمیں کوئی اسٹامپ پیپر پہ بچوں نے پیدا ہوتے ہی لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ اتنا وہ کریں گے تو بڑھاپے میں ہم نے اپنی ماں کو سر پر بٹھا کے رکھنا ہے، ماں کی ساری خدمتیں کرنی ہیں۔ لیکن مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں۔ اب بعض دفعہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا ہے، ہر دنیا کی آسائش دی ہے، لیکن ان کے بچوں نے بڑھاپے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان لوگوں کی لے لیں جو باپ پوری زندگی پردیس کاٹتا ہے اور پردیس میں غربت برداشت کرتا ہے، سختیاں برداشت کرتا ہے کہ میری بیوی اور میرے بچے اپنے ملک میں رہ کے عیاشیاں کریں، کھلا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا کھائیں، لیکن جب وہ باپ بڑھاپے میں واپس آنے کی خواہش کرتا ہے تو بچے کہتے ہیں نہیں آپ واپس مت آؤ، آپ کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اس باپ کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی، اور اکثر جب پیسہ نہیں ہوتا تو وہی اولاد جو ہے نا اس ماں کی بھی عزت نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ شوہر کی جو ویلیو ہے ہم لوگ وہ اپنے شوہروں کی جو ہم اپنی اہمیت کو خود ختم کر دیتی ہیں، تو ہم یہ سوچ رہی ہوتی کہ شاید اولاد ہمیں ویلیو کرے گی، تو وہ ویلیو کبھی نہیں کرتی۔ اگر آپ نے
اپنے بچوں کو ہمیشہ، اپنے شوہر کو خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ شوہر کے نا بعض دفعہ ہم لوگ گدھا بنا دیتے ہیں، پیسہ کمانے کی مشین بنا دیتے ہیں کہ بھئی بس شوہر پیسہ کماتا رہے، شوہر بچوں کی خواہشیں پوری کرتا رہے، شوہر بچوں کی آسائشیں ان کو لا کر دے، ان کو ہر چیز فراہم کرے۔ ہم نے اس کو مشین بنا لی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب عورتوں کو اس چیز میں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ شوہر ہماری زندگی کی وہ شاخ ہے جو ہمیں چھاؤں دے گی، جو ایک بیوی کے لیے ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کے لیے ایک چھاؤں کی مانند ہوتا ہے، کہ وہ گھنا درخت ہوتا ہے کہ اس کا جتنی ہم کیئر کریں گے، جتنی ہم اس کے ساتھ محبت سے رہیں گے، جتنا ہم اس کا خیال کریں گے، یہ ہمیں اتنی چھاؤں دے گا، اتنی پروٹیکشن دے گا، اتنا ہمارا خیال کرے گا، اتنی محبت دے گا۔ اور بڑھاپے میں سب سے بڑھ کر دنیا کی ساری باتیں ایک طرف، جب بڑھاپا آئے گا نا، جب آپ کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، جب آپ کے بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن سب نے ہونا۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا، اب ہم نہیں بول سکتے جی اب بچے ہمیں بڑھاپے میں بٹھا کے کھلائیں گے۔ مجھے لگتا ہے یہ جو باتیں نا نصیب سے ہوتی ہیں، قسمت کی ہوتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ تو اس وقت جو ہوگا نا، آپ کا دکھ سکھ کا ساتھی، آپ کی تنہائی کا ساتھی، آپ کے اکیلے پن کا ساتھی، آپ کے ہر چیز کا جو ساتھی، وہ آپ کا شوہر ہے۔ اور اگر آپ نے اس شوہر کو زندگی میں، جوانی میں جو صحیح ٹائم تھا اس وقت اگر آپ نے اہمیت نہیں دی، تو پھر آپ یہ بھول جائیں گے وہی شوہر آپ کو بڑھاپے میں اکیلے میں اہمیت دے گا۔ کیونکہ جب آپ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی درخت کی ٹہنیاں کاٹ دیں، آپ نے اس کی چھاؤں کو برباد کر دیا، تو وہ آپ کو کیا چھاؤں دے گا، وہ کیا سکون دے گا؟ آپ نے اس کے ساتھ زندگی کا جو اہم ٹائم تھا، آپ نے اس کو گدھا بنا کے رکھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس چیز کی نا بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ اب آج کا جو دور ہے، ہم لوگوں نے نا اپنے بچوں کو ہر چیز مہیا کرنے کی وہ کر لی ہے، حالانکہ ہمارے دین میں کہیں نہیں ہے، ہمارے اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ بچوں کو دنیا کی ہر آسائش دو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر آسائش نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جو چیزیں بیٹھے بیٹھے بچوں کو مل جاتی ہیں نا، تو ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بچوں کو، میں اس بات کا ہمیشہ وہ کرتی ہوں کہ بچوں کو اگر کبھی کوئی چیز دینی تو اس کو اس چیز کی اہمیت پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ بچوں کو اس چیز کی اہمیت کا بتائیں گی، یہ کس طرح سے آتی ہے۔ جب بچوں کو بیٹھے بیٹھے ہر چیز مل جاتی ہے نا، تو انہیں ان کی قدر نہیں رہتی، ان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے بس ہم نے آرڈر دے دیا اور آ گئی، درختوں سے جیسے پیسے توڑے ہوں ماں باپ۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ماں باپ کی کتنی محنت سے آتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کچھ مائیں تو اتنی غلط اس رستے پر چل پڑتی ہیں کہ وہ حلال حرام بھول جاتی ہیں، سیدھا غلط راستہ بھول جاتی ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں کہیں سے بھی آئے، کیسے بھی آئے، جیسا بھی آئے، بس پیسہ آئے اور میرے بچوں کی خواہشیں پوری ہوں۔ جبکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ان بچوں نے آپ کو بڑھاپے میں پوچھنا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اپنے اپنے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ٹھیک ہے بچے ہماری محبت ہے، ان کے ساتھ ہمیں قدرتی محبت ہے، وہ محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی، لیکن اس محبت کے ہاتھوں، اس محبت کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھی اور پوری زندگی کے ساتھ کے لیے لکھی، اس کو ہم اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم اس کی غلطیوں کو اگنور نہیں کرتے، بہن بھائیوں کی غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اولاد کی بڑی بڑی غلطیاں اگنور کر دیتے ہیں، لیکن شوہر کی جب بات آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اس سے اس طرح مقابلے کرتی ہیں جیسے وہ ہمارا شوہر نہ ہو گیا، ستیلی ماں ہو گئی، جیسے ہمارا اس کے ساتھ پتہ نہیں کون سا کوئی شوکن ہے وہ ہماری، ہم اس کی غلطیاں معاف نہیں کرتے، اس کی ذرا سی بات کو ہمیشہ دماغ میں رکھتے ہیں۔ اور اپنے اکثر مائیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کی جو بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس سے ریلیٹڈ بچوں کے دماغوں میں زہر گھول دیں، تمہارا باپ ایسے، تمہارا باپ ایسے، تمہارا باپ ایسے، تمہارا باپ ایسے، تم ہی میرے ہو۔ بس وہ یہ چیز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کی ساری ہمدردیاں میرے ساتھ ہوں، اور جو باپ کی طرف ہے نا، وہ بچے صرف نفرت ہی کریں۔ تو جب ہم اپنے شوہر کے لیے نفرت کا بیج بوئیں گے تو غلط فہمی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم ان بچوں کے دل میں اپنی محبت ڈال پائیں گے۔ محبت بھی خود ڈلتی ہے اور نفرت بھی خود ڈلتی ہے، جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں، اسے ہم جو اپنے دماغ سے ڈالتے ہیں نا، وہ ہمیشہ دیر پا نہیں رہیں گے، اور وہ نکل بھی جائیں گے، اور ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگیاں برباد کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو نا بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے شوہروں کو پیسہ کمانے کی مشین نہ بنائیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کریں، ان کی خواہشات اور بے فضول کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے شوہر کو اگنور نہ کریں، اپنے شوہر کو اہمیت دیں، اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث بنیں، اور اپنے شوہر کے لیے زندگی کو آسان کریں۔ اپنے شوہر کے لیے آپ زندگی کو آسان کریں گے، زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جس دن آپ شکر کے چشمے سے پہن کر زندگی کو دیکھنا شروع کریں گے، آپ کو ہر چیز مکمل دکھنے لگے گی، آپ کو ہر چیز میں ایسے لگے گا میرے پاس چیزوں کی زیادتی ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ تو اس نظر سے دیکھنا شروع کریں تاکہ آپ کی اور آپ کے شوہر کی زندگی اچھی ہو سکے، آپ لوگوں کا ریلیشن اچھا ہو سکے، اور آپ لوگوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا آنے والا فیوچر اچھا ہو سکے۔ کیونکہ اولاد نے دینا ہے صلہ، نہیں دینا آپ لوگوں کو بڑھاپے میں پوچھے گی، نہیں پوچھے گی،
یہ جو باتیں ہیں نا یہ قسمت سے ہوتی ہیں، یہ ٹوٹلی قسمت سے ہوتی ہیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اپنے بچوں کی دنیا کی ساری خواہشات پوری کریں گے تو ریٹرن میں وہ بھی آپ کی بڑھاپے میں خواہشات پورے کریں گے، کوئی نہیں کنفرم نہیں ہے۔ بعض دفعہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے پوری زندگی ماں باپ جو ہے نا اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر پائے، لیکن وہی اولاد اپنے ماں باپ کو بٹھا کر کھلا رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے، ان کا خیال کر رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ نصیب کی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میرے آپ لوگ سے سب سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے شوہروں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی کیئر کرنی چاہیے، ان کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، ان کے لیے بھی زندگی کو آسان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہمارے بچوں کی خواہشات، ہماری خواہشات بھی ہمارے ہسبینڈ نے ہی پوری کرنی، لیکن ان کے لیے چیزوں کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ زندگی جینا مشکل ہو جائے۔ تو ان کے لیے بھی خود بھی خوش رہیں، انہیں بھی خوش رہنے دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بس میرا اتنی سی ٹاپک تھی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر ہوش کرنے کی ضرورت ہے، تبھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ لوگوں کا جو بھی اوپینین ہوگا مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائے گا، اور جو میری بات سے اگری کرتے ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیں، کیونکہ بچوں کی وجہ سے نا ہم مائیں بعض دفعہ اندھی ہو جاتی ہیں، اور اتنی اندھی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے شوہر کو کہاں کب اہمیت کتنی دینی ہے، کہاں ان کے اوپر کتنا برڈن ڈالنا ہے، کتنا نہیں۔ کبھی کبھی ہم ان کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں خود اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اور اس کے ساتھ ہی جی میں نے چکن رائس بنائے ہیں، 7 چکن والے رائس۔ مطلب یہ گیس نہیں ہمیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا گیس ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، چولہے پہ گیس اتنی سلو تھی، پھر میں نے جو تیز آنچ پہ جب چاول بنانے تھے تو پھر میں نے اسٹوو پہ بنائے، اور اسٹوو کی جو گیس ہوتی ہے وہ ذرا سلو ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا جو کھانا بنانے کا، بڑے عجیب قسم کا سسٹم چل رہا ہے، لیکن بہرحال جی ابھی ہم چلا رہے ہیں، مجبوری ہے، کیونکہ کراچی کا تو بس وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی، کراچی بے یار و مددگار ہے، تو پاکستان کا یہ حصہ بس ایسے ہی چل رہا ہے، اللہ کے ہاتھے ہے، اللہ کے حوالے ہی چل رہا ہے۔ تو بس اس کے اور یہاں جی ان دونوں کی ہر وقت نوک جھوک ہر وقت چلتی رہتی ہے، اور باقی میری بیٹی کے لیے لازمی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، اور میرے گھر کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچا کے رکھے، اور اسی طرح ہمیشہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں سکون بنائے رکھے۔ اور بس یہی تھا، بس میرے کو اور کچھ بھی نہیں کہنا، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، اور میں نے آپ لوگوں سے کیا کہنا تھا، بہت کچھ تھا لیکن کافی شارٹ ہو گیا ٹاپک۔ بس اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرے گا، شیئر کرے گا، اپنی بہن کو بہت زیادہ دعا میں یاد رکھے گا، میری بیٹی کو دعا میں یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، کسی بہترین قسم کی ویڈیو میں، کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔